السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وارزقنا یا کریم اللهم آمین. حاضرین، بات ہو رہی تھی کچھ ایسے سوالات جو رمضان کے مہینے میں کثرت سے کیے جاتے ہیں. دو تین چیزوں کا ذکر کل آ چکا ہے، جس میں روزے کی نیت اور افطار کے مسائل میں تھا. دوسرا سوال یا تیسرا سوال ہے، روزے کے دوران یا روزہ رکھنے کی حالت میں یا روزے کی حالت میں کیا ایک انسان کھانے کا ذائقہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کھانے کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بلا ضرورت نہیں کرنا چاہیے. بلا ضرورت اگر ہے تو اکثر فقہا کہتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو اس صورت میں اسے چکھ سکتے ہیں، ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسے تھوک دینا ہوگا. اسے تھوک دینا ہوگا، نگلنا نہیں ہوگا. نگلنے کی صورت میں وہ حکماً کھانے پینے کے آ جائے گا اور اس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوگا. سیم ایسے ہی معاملہ بلغم، کبھی کبھار کھانسی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں گلے کے اندر کبھی کبھار بلغم آ جاتے ہیں اور وہ چیز باہر بھی آ جاتی ہے، اس سے باہر بھی آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار آپ کے منہ سے بھی باہر نکل جاتی ہے، آدھا نکلتا ہے یا پھر آدھا رہ جاتا ہے. ایسی صورت میں محل خلاف ہے، علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ نہ حکماً کھانے کے ہے اور نہ ہی پینے کے ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک انسان اسے نہ نگلے بلکہ اسے تھوک دینا چاہیے. تیسرا مسئلہ آتا ہے اذان فجر کے وقت، فجر کی اذان ہو رہی ہو اس وقت کھانے اور پینے کا مسئلہ. ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، اذا سمع احدکم النداء، کوئی انسان فجر کی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ، تو اس برتن کو سائڈ نہ رکھے، حتی یقضی حاجتہ من، یہاں تک کہ اسے اپنی حاجت پوری کر لے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2350. صراحت کے ساتھ کچھ علماء نے اس کے اوپر اختلاف بھی کیا ہے، لیکن مجموع جو اس کے اور دیگر سندیں ہیں ان سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حدیث قابل استدلال ہے اور اس باب میں اہم حدیث ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اگر برتن ہے ہاتھ میں، پلیٹ ہے، کٹورا ہے، یا پانی کا بوتل ہے، یا اس طرح کی اور دیگر چیزیں، اور اذان ہو رہی ہو، تو اذان کے فوراً اذان سنتے ہی آپ اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. لیکن اس کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ اذان کا انتظار کریں اور پلیٹ لے کر کے کھانا شروع کریں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کھانے کی شروعات کر رہے ہیں اس وقت تو پھر وہ دیر تک جائے گا اور اس وجہ سے روزے کے اوپر اثر پڑے گا. ایک آدھ لقمہ ہے، ہلکا پھلکا اگر چیز ہے تو اس کو نپٹ لے اور اس کے بعد اس سے اپنی حاجت پوری کر لے. اور دوسری چیز، فجر کا جو طلوع ہے، طلوع فجر، یہ ایک جھٹکے میں نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے 2-1 منٹ کا وہ وقفہ رہتا ہے جس بیچ میں اس طلوع فجر کا معاملہ مکمل ہوتا ہے. ایک وقت میں آپ مثال کے طور پہ 2 لوگوں کو رکھیں، ایک ان کا بھی کام وہی طلوع فجر کی تحدید، اور دوسرے ہوں ان کا بھی وہی کام، دونوں کو آپ اگر دیکھیں گے تو دونوں کے یہاں الگ الگ اختلاف ہوگا. ان کے یہاں کچھ اور 2-1 منٹ کے بعد ہوگا اور ایک کے یہاں 2-1 منٹ یا تو پہلے ہوگا، کیونکہ 1 سیکنڈ میں یا 1 لمحے میں چیز نہیں ہوتی طلوع فجر، تھوڑا تھوڑا کر کے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر لقمہ ہاتھ میں ہے تو ایک انسان اس کو مکمل کر لے، اور جب تک وہ چیز باقی نہیں ہے، کیا نام ہے، طلوع فجر یقینی طور پر نہیں ہے، تو اس بیچ میں اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بھی تاخیر نہیں کہ ایک انسان مکمل اذان ہو گئی اس کے بعد بھی کہیں میرے حساب سے ابھی نہیں ہوا. اس طرح کی زبردستی ہے، ایک انسان کو اس سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے ہوتے ہیں 10 منٹ پہلے ہی احتیاطی طور پر کھانا پینا روک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ویسا بھی نہیں. ایک انسان اخیر تک لے کر کے آئے ہیں کہ ایک انسان، اب ظاہر سی بات ہے یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ ایک انسان
دیر تک لے کر کے جا سکتا ہے اور سحری لیٹ تک جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے کھا پی کر کے انسان مکمل فارغ ہو جائے. تو اس لیے کہا گیا کہ ایک انسان جتنا تاخیر سے کرے تو تاخیر سے سحری ہونی چاہیے. اور کل بات آئی تھی کہ افطار جلدی ہونا چاہیے. تو دونوں کا مفہوم یہ نہیں کہ تاخیر وقت گزرنے کے بعد بھی کیا جائے اور جلدی کا مطلب کہ وقت ہونے سے پہلے ہی کر دیا جائے، ایسا نہیں، ان کے ٹائم میں کیا جائے. اور یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ کل اس کے لیے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.